مومنین کرام یا علی مدد، آج عید الفطر کا موقع ہے، اس لیے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو۔ عید کے لفظی معنی ہیں لوٹنا، بار بار آنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے وہ دو عیدیں مراد ہیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے منائی جاتی ہیں۔ عید کو خوشی اور مسرت کا موقع سمجھا جاتا ہے، جس میں عبادت اور دوسروں کی مدد کرنے پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ تو اس معنی میں عید کا مطلب وہ خوشی ہے جو بار بار لوٹ کر آئے۔ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا ایک بہت اہم ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، جو افضل ترین اور اشرف ترین عید ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں ایک تیسری عید کا تصور ملتا ہے، اور امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق وہ عید سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ شیعہ روایت آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے، جس میں امام جعفر صادق کا قول ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عید غدیر سے مراد وہ واقعہ ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج سے واپسی پر 1,00,000 سے زائد لوگوں کے سامنے مولا مرتضیٰ علی کا دست مبارک بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی آپ نے علی کو اپنے بعد ولی بنایا، امام مقرر کیا، اور امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق یہی عید سب سے بڑی عید ہے، جو افضل ترین ہے، جو اشرف ترین ہے، اور باقی دونوں عیدوں کا بھی اس سے تعلق ہے۔ جس طرح سے شیعہ اسلام میں 7 ارکان ہیں، شیعہ اسلام کی بنیاد 7 ارکان پر ہے۔ حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 7 ستونوں پر ہے۔ اول ولایت ہے جو سب سے افضل ہے، اور اسی ولایت اور ولی کے ذریعے ہی دوسرے ستونوں کی معرفت تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو 7 ستون ہیں، شیعہ اسلام کے مطابق جو 7 ستون ہیں، ان میں سب سے اول ولایت ہے، یعنی امامت ہے، اور باقی ارکان کا تعلق اسی رکن سے ہے، اسی ولایت سے ہے، امامت سے ہے۔ امامت ہی کے نور کی روشنی میں باقی ستونوں پر عمل ہو سکتا ہے، باقی ستونوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جس طرح ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن ولایت ہے، اسی طرح سے عیدوں میں سب سے بڑی عید وہ ہے جب مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اب ہم قرآن میں جہاں عید کا ذکر ہے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 114 ہے۔ سورہ نمبر 5 آیت کا ٹائٹل جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیاتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ: اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار پائے، اور تیری طرف سے یہ ایک معجزہ ہو، اور تو ہمیں روزی دے، کیونکہ تو سب روزی دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ قرآن میں اسی ایک مقام پر عید کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کے اس تصور میں تمام عیدوں کا ذکر ہوگا۔
عید غدیر کا تصور بھی اسی میں ہوگا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تصور بھی اسی آیت کریمہ میں ہوگا، چونکہ خدا نے جب عید کا ذکر کیا ہے تو عید کے حوالے سے تمام عیدوں کا یہاں پر ذکر ہوگا، یہ ایک جامع ذکر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے جن کو حوارین کہا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ کیا ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کے کہنے پر خداوند سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار پائے۔ تو آپ دیکھیں عید کا تعلق ایک دسترخوان سے ہے، اور اس عید کا تعلق اس دسترخوان سے کس طرح سے ہے، اس کے لیے آپ کو مختلف تشریحات ملیں گی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں پر سچ مچ آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا تھا جس میں دنیا کی بہترین نعمتیں پکی ہوئی تیار ان کے لیے نازل ہوتی تھیں۔ لیکن یہ بات بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی پیغمبر کے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا ایک دسترخوان نازل ہو، اس لیے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے بلکہ وہ روح اور عقل بھی ہے۔ پیر ناصر خسرو کے فرمانے کے مطابق انسان جسم، روح اور عقل کا مجموعہ ہے، لہٰذا انسان کی روزی اور انسان کی غذائیں جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں اور عقلانی بھی ہیں، اور جو اعلیٰ غذائیں ہیں وہ روحانی اور عقلانی ہیں۔ تو یہ بات عجیب ہوتی کہ خدا اعلیٰ غذاؤں کو چھوڑ کر صرف جسمانی غذاؤں کی بات کرتا، یا حضرت عیسیٰ صرف جسمانی غذاؤں کے لیے خدا سے درخواست کرتے۔ اور پھر یہ اس لیے بھی تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ دوسرے پیغمبروں پر اس طرح سے بیٹھے بٹھائے آسمان سے کوئی دسترخوان نازل نہیں ہوتا تھا۔ پیغمبر حضرات محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے مشقت کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جنگوں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کی وجہ سے کافی بھوک کو برداشت کیا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ تو یہ بات بھی کیسے ممکن ہے کہ ایک پیغمبر کے لیے اتنی مشقت ہو اور دوسرے پیغمبر کے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترے، اور وہ صرف اسی پیغمبر کے لیے ہو اور اسی کے وقت میں ہو، اور اس کے بعد یہ معجزہ ختم ہو جائے؟ کیونکہ خداوند کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ محدود اور وقتی نہیں ہوتے ہیں، چونکہ اسلام ایک آفاقی، ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اس کے اندر تمام چیزوں کا ذکر ہے، اس کے اندر جسم، روح اور عقل کی تمام نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ دسترخوان ظاہری ہو، جسمانی ہو، جس پر صرف دنیا کے کھانے سجے ہوئے ہوں اور وہاں روح اور عقل کے کھانوں کا، اس کی غذا کا کوئی ذکر نہ ہو۔ اور اگر اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے اور اس کے جو معجزات ہیں وہ لمیٹڈ ان ٹائم نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک محدود وقت میں تھے اور اس کے بعد ختم ہو جائیں، تو پھر اس معجزے کو جاری و ساری ہونا چاہیے۔ یہ معجزہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسے آیت میں کہا گیا کہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے یہ ایک عید کا دن ثابت ہو۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، اس کو ہمیں سوچنا ہے۔ تو چونکہ دعا کی گئی ہے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل کر دے۔ آسمان، آسمان روحانیت ہے۔ قرآن میں جب ایسے الفاظ آتے ہیں تو ان کا ایک باطنی مطلب ہے۔ اسماعیلی طریقہ باطنی طریقہ ہے اور ہم چیزوں کو ہمیشہ اس کے باطنی پہلو سے سمجھتے ہیں۔ تو آسمان روحانیت کا آسمان ہے، علم کا آسمان ہے۔ یہ دعا تھی کہ اے خداوند، روحانیت کے آسمان سے ہم پر روح اور عقل کی غذاؤں کا ایک دسترخوان نازل فرما، ہم کو ایسی روحانی اور عقلانی نعمتیں عنایت کر کہ وہ ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی
عید ثابت ہوں، ہمارے لیے بھی وہ عید ہو، لوٹ کر آنے والی خوشی ہو، بار بار آنے والی خوشی ہو۔ تو انسان کو جس طرح سے جسمانی غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح اسے روحانی اور عقلی غذا کی بھی ضرورت ہے۔ روح کی غذا عبادت، تسبیحات، ذکر، اور عقل کی جو غذا ہے وہ علم کو حاصل کرنا، فکر کی عادت کرنا اور دین کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، خدا کی کائنات پر غور و فکر کرنا اور علم کو حاصل کرنا ہے، یہ عقل کی غذا ہے۔ پھر ناصر خسرو فرماتے ہیں کہ جسم کی غذا کا راستہ انسان کا منہ ہوتا ہے جہاں سے وہ غذا لیتا ہے، مگر روح اور عقل کی غذا کا راستہ اس کے کان ہوتے ہیں، چونکہ وہ کانوں سے سنتا ہے اور سن کر اس چیز سے اپنی عقلانی بھوک کو مٹاتا ہے اور اپنی عقل کی غذا کو حاصل کرتا ہے۔ تو مائدہ عیسیٰ یہ کوئی ایک وقت میں ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ مائدہ عیسیٰ کا مطلب ہے یہ حضرت عیسیٰ کا دسترخوان، چونکہ قرآن میں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ منسوب ہے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو تمام پیغمبروں کے زمانے میں موجود تھا، اور الحمدللہ آج بھی مومنین کے لیے یہ معجزہ موجود ہے، چونکہ جب زمانے کا امام موجود ہے، جب غدیر خون کے اعلان کی برکت سے مومنین کے لیے زندہ ہادی موجود ہے، تو وہ تمام روحانی برکات، وہ تمام عقلانی برکات بھی موجود ہیں۔ تو یہ دسترخوان روحانی ترقی کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے، روحانی ترقی کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرتا ہے، اور یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہر روحانی ترقی کی نئی منزل آپ کے لیے عید ہے۔ مائدہ عیسیٰ کے معجزات اسم اعظم سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مومن بھرپور طریقے سے اسم اعظم کی عبادت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی روحانی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ایک کے بعد ایک روح اور عقل کے معجزات کو دیکھتا ہے۔ یہی معجزات اس کے لیے ایک دسترخوان ہیں، یہی معجزات اور علم اس کے لیے خداوند کی طرف سے روح اور عقل کی ایسی غذا ہے جس کو کھاتے ہوئے وہ توانا اور تندرست ہوتا جاتا ہے اور مزید روحانی ترقی کر سکتا ہے۔ چونکہ اس دعا میں سورہ 5 کی آیت نمبر جو 113 ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کے حوارین جب کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ ہمیں اطمینان حاصل ہو، تو اطمینان کا ذکر قرآن میں جہاں بھی ہے وہ کوئی دنیا کے خوف سے اطمینان کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اطمینان ایک اعلیٰ معنوں میں ہے، یعنی عبادت، بندگی اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو نفس مطمئن ہوتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک اعلیٰ درجے کا روحانی اور عقلی اطمینان ہے۔ یہ دنیا کی کسی پریشانی یا دنیا کے کسی خوف یا کسی ایک ہی سچویشن سے اطمینان حاصل کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ روح اور عقل کی ترقی کے مراحل کو کراس کرتے ہوئے جو اطمینان ملتا ہے، جو یقین ملتا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ اور پھر آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم پر دسترخوان نازل فرما تاکہ یہ ہمارے لیے تیری طرف سے ایک معجزہ ہو، وآیۃ منک، تیری طرف سے ہمارے لیے ایک معجزہ ہو۔ تو معجزہ اسماعیلی نقطۂ نظر سے عقلی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، ایٹرنل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ کوئی ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہونے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہاں پر سکون کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے، معجزے کی بات ہے، تو اس کا مقصد بہت اعلیٰ ہے۔ یہ صرف جسم کی غذاؤں کے دسترخوان کی دعا نہیں ہے، بلکہ روح اور عقل کے دسترخوان کی دعا ہے۔ اور پھر کہا گیا ورزقنا، اور ہمیں روزی دے، وانت خیر الرازقین، اور تو رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے۔ خدا کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں لوگوں کے جسم کی غذا مہیا کر دی، اس کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس نے روح اور عقل کے لیے غذا کو مہیا کیا۔ ہم جب نوروز میں روزی جماعت خانے میں ہمیں ملتی ہے تو اس روزی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہماری ظاہری روزی میں برکت کی ایک دعا ہے،
بلکہ یہ مولا کی طرف سے ایک دعا ہے کہ اسی طرح تمہاری روح اور عقل کی روزی میں بھی برکت ہو۔ دنیا کی روزی تو ان لوگوں کے پاس بھی بہت ہے جو شاید کسی دین کو بھی نہیں مانتے، جو خدا کی ذات پر یقین نہیں کرتے۔ دنیا کی روزی ان کے پاس بھی بے حساب ہے۔ مومن جس روزی کی دعا کرتا ہے وہ روزی روح اور عقل کی روزی ہے کہ اے مولا میری روح بھوکی نہ رہے، میری روح پیاسی نہ رہے، میری عقل تشنہ نہ رہے، اور تو اپنے حضور سے روح اور عقل کے معجزات، روح اور عقل کی غذا، عبادت، ذکر، علم، فکر کی صورت میں مجھے عنایت کر۔ پیر ناصر خسرو کی ایک مشہور کتاب ہے خوان الاخوان، بھائیوں کا دسترخوان۔ اس کتاب میں پیر نے 100 موضوعات پر اپنے خیالات تحریر فرمائے ہیں۔ 100 موضوعات ہیں جو مومنین کے لیے ایک علمی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک کتاب کا نام رکھا گیا خوان الاخوان، بھائیوں کا دسترخوان، یعنی زمانے کے امام کی محبت میں جو مومنین آپس میں ایک معنی میں بھائی بھائی ہیں، ان بھائیوں کے لیے ایک علمی دسترخوان ہے۔ اور علمی دسترخوان ایک ایسا دسترخوان ہوتا ہے جس کی لذت اور خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مادی نعمت اگر ہمارے سامنے ہو تو کچھ عرصے کے بعد اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہترین سے بہترین سالن یا ڈش بنائی جائے، کچھ عرصے کے بعد باسی ہونے کی صورت میں اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ اگر ایک مرتبہ ہم پیٹ بھر کے کھا لیں تو اس کے بعد کتنی ہی مزیدار چیز سامنے کیوں نہ لائی جائے، ہمیں وہ پھیکی لگے گی۔ تو مادی نعمت کی لذت اور خوشبو وقتی ہوتی ہے، ٹیمپرری ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر علمی نعمت کا مزہ انسان کی عقل کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا اس کی عقل آگے جاتی ہے، جتنا وہ علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو مزہ آتا جاتا ہے۔ اگر آپ فرمان کو غور سے پڑھتے جاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، گنان کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، بزرگوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور اس سے آپ کی عقلی ہستی بن رہی ہے، آپ کو مزہ آتا ہے۔ جب ایک جوان انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غذا سے اس کے جسم کو بنایا جا رہا ہے، اس سے اس کو ایک طاقت حاصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب علم سے، گنان سے مزہ آئے تو اس کا مطلب ہماری روح اور عقل اندر طاقتور ہو رہی ہے۔ تو پیر ناصر خسرو نے اپنی ایک کتاب کا نام رکھا جو کہ اوپر والی آیات کے معنی سے بالکل مطابقت رکھتا ہے کہ آسمان سے جو دسترخوان مانگا گیا ہے وہ ہر زمانے میں روحانی علم کا دسترخوان ہے، روح کی غذاؤں کا دسترخوان ہے۔ لہٰذا پیر نے اپنی بہت ساری کتابیں لکھ کر ہمارے درمیان رکھیں۔ یہ آسمان سے آیا ہوا دسترخوان ہے۔ پیروں نے ہمیں گنان دیے، یہ آسمان سے آیا ہوا دسترخوان ہے۔ ہماری پوری اسماعیلی تاریخ میں جن پیروں نے کتابیں لکھیں، یہ آسمان سے آیا ہوا دسترخوان ہے، کیونکہ وہ امام کے حکم سے اور امام کی اجازت سے ہے، لہٰذا یہ آسمان سے آیا ہوا ایک دسترخوان ہے۔ اور جب جب کوئی مومن ان چیزوں میں سے کسی چیز سے اپنی عقل کو مضبوط کرتا ہے، ذکر و فکر اور عبادت سے روحانی ترقی کرتا ہے، وہ اس کے لیے عید ہے۔ ظاہری عید کے لیے ایک وقت مقرر ہے، مگر باطنی عید کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب امام حی و حاضر ہے اور امام کے روحانی اور عقلانی فیوز و برکات جماعت کی طرف ڈائریکٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب صرف ظاہری نہیں ہے، ہمارا مذہب باطنی ہے۔ امام تک پہنچنے کا ایک راستہ روحانی اور باطنی ہے۔ جب علم کی وجہ سے، عبادت میں ترقی کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشی عید ہے۔ باطنی ترقی کی ہر نئی منزل عید ہے۔ ہمیں کتابیں پڑھنے سے خوشی ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ تو اس معنی میں آپ دیکھیں قرآن میں جو عید کا تصور ہے وہ دسترخوان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اس کو ایک معجزہ کہا گیا ہے۔ یہ ٹیبل کلوتھ روحانی اور عقلی غذاؤں کا ہے، اور اس کے اندر جو غذائیں چن دی گئی ہیں ان سے ہماری باطنی اور روحانی ترقی ہوگی۔ تو اسی مقصد کے لیے جو عید ہے اس کا تصور ہم دوبارہ سے سوچیں تو حقیقی عید وہی ہے
جس میں ہمیں آسمان روحانیت یعنی آسمان امامت سے علم و حکمت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، علم و حکمت کی روزی حاصل ہو جائے، کیونکہ کہا گیا کہ ورزقنا، ہمیں رزق دے چونکہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ جب انسان کی ہستی جسم، روح اور عقل ہے تو خدا کا رزق صرف جسم تک کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ روح کو بھی پرورش کی ضرورت ہے، عقل کو بھی پرورش کی ضرورت ہے، اور اس کی پرورش کے لیے دین میں جو علمی نعمتیں ہیں وہی نعمتیں آسمان سے آیا ہوا دسترخوان ہیں۔ مولا مرتضی علی فرماتے ہیں، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن الوعید۔ عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو خدا کے عتاب سے محفوظ رہا، خدا کی ناراضگی سے محفوظ رہا۔ اور عید چونکہ ہمارے لیے علم حاصل کرنے کا ایک پیغام ہے، کیونکہ آسمان سے آیا ہوا دسترخوان ہی عید ہے، تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیروں نے گنانوں میں بھی تاکید فرمائی ہے۔ پیر فرماتے ہیں، مومن سو ہی جو سب مرم جانے، مومن تو وہی ہے جو سارے رازوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ گنان کے بھیتر جو رس پایا سو ہیتے کری نے چاکھورے۔ تم کو گنان میں جو لذت حاصل ہوئی ہے اس کو محبت کے ساتھ چکھ لو۔ آسمان سے اترنے والا یہ دسترخوان جسمانی کھانوں کا دسترخوان نہیں ہے، یہ گنان کا دسترخوان ہے۔ اسی لیے پیر نے فرمایا، سوہیتے کری نے چاکھورے، تم محبت سے اس کو چکھ لو، چونکہ روح کو بھی ایک غذا کی ضرورت ہے، اس کو چکھا جاتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے۔ اسی لیے پیر نے فرمایا کہ گنانوں کے اندر جو رس ہے، جو لذت ہے، جو خوشبو ہے، اس کو تم محبت سے چکھ لو۔ تم کو گنان سننے میں ایسا ہی مزہ آئے گا جیسے کسی کو دنیا کی اچھی خوشبو اور لذت والی ڈش کھانے میں مزہ آئے گا۔ پیر مزید فرماتے ہیں کہ بے بے لوچن سرو نے ودھیا لوچن ترن، دو دو آنکھیں تو سب کی ہیں، لیکن جس کے پاس علم ہے اس کی ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے، وہ اور بھی زیادہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو دو آنکھوں والا انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو بصیرت کہتے ہیں، اس کو دل کی آنکھ کہتے ہیں، کہ علم سے ہمیں اندر کی ایک آنکھ ملتی ہے جس کی مدد سے ہم وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ پیروں نے یہاں تک کہا ہے کہ لاکھ لوچن چھ گنان نہ، جس کو علم حاصل ہوا ہے اس کی تو 1,00,000 آنکھیں ہو سکتی ہیں۔ تو انسانوں کی 2 آنکھوں سے اس کو دنیا کا ایک بہترین ویو نظر آتا ہے، اگر اس کو اندر کی بھی بے شمار آنکھیں ملیں تو پھر وہ کائنات کے باطن کو بھی دیکھ پائے گا۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، آپ باقی ماندہ زندگی کو بے فائدہ اور بے خبری میں کتنے عرصے تک گنواتے رہیں گے؟ آپ باطنی علم سے روشناس ہو جائیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، وسیع مطالعے سے اپنے ذہن کو طاقتور بناؤ۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر مومن اپنے آپ کو مشنری سمجھے۔ تو ظاہر ہے یہ صرف سمجھنے کی بات نہیں تھی، مشنری کے لیول تک علم حاصل کرنے کی بات تھی۔ اور مولانا حاضر امام نے ڈائمنڈ جبلی کے فرامین میں فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک دائی ہے۔ تو دائی اسماعیلی دعوت کی تاریخ میں ایک مرتبہ ہوتا تھا جس کے پاس علم تھا، جس نے علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی، بہت مشقت اٹھائی اور بہت سنجیدگی سے امام سے علم حاصل کیا، یا امام نے جو وسائل مقرر کیے ان سے علم حاصل کیا اور صحیح علم حاصل کیا۔ اس لیے کہ باہر علم کے نام پر جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب علم نہیں ہوتا ہے۔ جو امام کے نور کے کارخانے سے علم بزرگوں، دائیوں اور پیروں کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہی حقیقی علم ہوتا ہے۔ تو جب امام چاہتے ہیں کہ اس کا ہر مرید ایک دائی ہو، تو ایک دائی کو علم حاصل کر کے دائی کے ٹائٹل کے لائق ہونے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس کو علم سننا ہوتا ہے جس کو وہ انٹرنلائز کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صاحب عقل پر 4 چیزیں لازمی ہیں: علم کا سننا، اس کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا
اور اس کو پھیلانا۔ تو آپ دیکھیں، علم حاصل کرنے سے انسان کی مثال ایک ایسے پھل کی سی ہو جاتی ہے جس کے اندر لذت بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اور خود علم کی مثال ایک روحانی میوے کی سی ہے کہ اس کو چکھنے کا ایک عجیب و غریب مزہ ہے، اور وہ لذت اس میں ہے جو ظاہری کھانوں میں نہیں ہے۔ روح اور عقل کی غذائیں ظاہری کھانوں سے کہیں زیادہ شیرین اور طاقت دینے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام نعمتیں ہم کو کیوں حاصل ہیں؟ زمانے کا امام حی و حاضر شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود اور حاضر ہیں۔ امامت کا یہ سلسلہ، رحمتوں کی یہ بارش، نعمتوں کی یہ فراوانی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہے۔ وہ آسمان علم و حکمت ہے، اور اسی کے آسمان روحانیت سے ہمارے لیے علم ہماری طرف آتا ہے، علم کا دسترخوان آتا ہے۔ اسی لیے علم و حکمت پر غور کرنا، علم و حکمت میں خوشی حاصل کرنا، یہی مومن کی عید ہے۔ اس لیے ایک اسماعیلی کو عید کا تصور یا عید کا کانسیپٹ بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک گہرا تصور ہے، یہ ہمیشہ جاری رہنے والا ایک تصور ہے، یہ ایک ہی وقت میں ختم ہو جانے والا تصور نہیں ہے۔ سال میں صرف 2 دن عید کے نام پہ خوشی منا کے اس کے بعد عید کے تصور کو ہم بھول جائیں تو یہ حقیقی عید نہیں ہوگی۔ اور باقی جو عید ہیں، عید الفطر، رمضان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان خدا کا ایک نام ہے، ایک حدیث ہے کہ رمضان خدا کا ایک نام ہے۔ اور قرآن میں جو آیت ہے رمضان سے متعلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ شخص ہے جس کے باطن میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کی تعویل پیر ناصر خسرو نے اپنی کتاب وجہ دین میں فرمائی ہے کہ رمضان مولا مرتضیٰ علی کی ذات ہے جس کے باطن میں قرآن نازل ہوا۔ چونکہ ہم شریعت کے بعد طریقت اور حقیقت میں آگے بڑھنے پر یقین رکھتے ہیں، پیر پندیات جوان مردی میں امام مستنصر باللہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مومن وہی ہے جو شریعت سے طریقت میں اور طریقت سے حقیقت میں، جو شریعت کا باطن ہے، داخل ہو جائے۔ امام مزید فرماتے ہیں، ہر چیز کا مقصد اس کے اندر کی اصلیت ہی ہے، اس چیز کا نچوڑ اور مغز اور رس ہے۔ پس شریعت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض اس کا اندرونی مطلب ہی ہے جس کا نام حقیقت ہے، جو امام وقت کی پہچان معرفت پر قائم ہے۔ تو آپ دیکھیں، اسماعیلی تعلیم یہ ہے کہ آپ شریعت کے باطن طریقت اور طریقت کے باطن حقیقت کو سمجھیں۔ تو ہمارے نظر میں رمضان خود مولا مرتضیٰ علی کی ذات ہے جن کے باطن میں روحانی قرآن نازل ہوا۔ اور روزہ رکھنے کی تعویل بھی پیر ناصر خسرو نے بیان کی ہے، اور روزے کی اسماعیلی نقطہ نظر سے تشریح میرے اور لیکچر میں بھی موجود ہے کہ روزہ تعویل کو بیان نہ کرنا، جیسے حضرت بی بی مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے رحمان کے لیے نیت کی ہے اور میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے، یعنی روحانیت کے اعلیٰ رازوں کو نہیں بتانا تھا، تعویل کو بیان نہیں کرنا تھا، چونکہ کچھ اوقات ہوتے ہیں جس میں تعویل بیان نہیں ہوتی، لیکن کچھ اوقات ہوتے ہیں جس میں تعویل بیان ہوتی ہے۔ تو روزہ رکھنے کی تعویل پیر ناصر خسرو نے یہ فرمائی ہے کہ ایک خاص وقت میں جس میں حالات سازگار نہ ہوں، جو پیر اور بزرگ ہیں وہ اعلیٰ رازوں کو بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب روزہ ختم ہوتا ہے اور عید کا وقت آتا ہے تو دین کی حقیقت کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے عید الفطر یہی ہے کہ آج امام کے پاک دین کی حقیقی سمجھ حاصل کی جائے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے قابل بنا جائے، یہی ہمارے لیے عید الفطر ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ قربانی سے ریلیٹڈ عید ہے، تو آج زمانے کے امام کے حکم سے بیسٹ قربانی کرنی ہے، اور اس کے لیے امام نے ہمیں TKN کا تصور دیا ہے، ٹائم اینڈ نالج نذرانہ۔
آج ہم اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنا بہترین علم جماعت کی ظاہری اور باطنی ترقی کے لیے خرچ کریں، یہی بہت بڑی قربانی ہے، اور اسی سے جو خوشی ملتی ہے وہ گویا عید قربان کی خوشی ہے۔ تو آپ دیکھیں دونوں عیدوں کا تعلق عید غدیر سے ہے۔ ہمارے لیے زمانے کے امام، ولایت اور ولی کی جو اہمیت ہے، اسی کی وجہ سے دین کے تمام دوسرے اوکیجنز کی اہمیت ہے، اسی سے دین کے تمام دوسرے رسومات کو ایک معنی ملتی ہے، ایک روح ملتی ہے، اور امام کے تصور کے بغیر کسی بھی سیلیبریشن یا کسی بھی اوکیجن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اسی لیے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، سب سے افضل ترین، سب سے اشرف ترین عید جو ہے وہ عید غدیر ہے، چونکہ اس کا مقصد سمجھنے پر باقی تمام ایونٹس جو ہیں ان کے مقاصد کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر آج عید کے دن ہم ضرور غور و فکر کریں۔ ہمارے پاس زمانے کے امام کی موجودگی کی وجہ سے ظاہری خوشیاں بھی بے شمار ہیں، چونکہ امام کا ہونا خود ایک بہت بڑی خوشی کی بنیاد ہے۔ اسی لیے سلور جبلی جشن سیمین، گولڈن جبلی جشن زرین، ڈائمنڈ جبلی جشن الماس، ہمارے لیے یہ سب عید کے معنی ہی رکھتے ہیں، چونکہ یہ خوشیاں ہیں، اور چونکہ امام جامہ بدلتے ہیں تو یہ خوشی بار بار دنیا میں لوٹ کر آتی ہے، اور ہر مرتبہ ایک امام کی تخت نشینی ہمارے لیے عید غدیر ہی کی مثال ہے۔ اور یہ پھر ایک ہی دن کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک مسلسل رویہ ہونا چاہیے، ایک بیہیویئر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھ کر، علم و حکمت کو حاصل کر کے روحانی اور عقلانی غذا اور خوشیوں کو کس طرح حاصل کریں۔ جو منرل کنگڈم ہے، جو معدنیات ہے، وہ اپنے آپ کو ویجیٹیشن میں فنا کر دیتی ہے، اناہیلیٹ کر دیتی ہے۔ معدنیات کی عید ہو جاتی ہے چونکہ وہ ویجیٹیشن میں زندہ ہو جاتی ہے، اس کو گرینری ملتی ہے، اس کو گروتھ ملتی ہے۔ یہی ویجیٹیشن جب اپنے آپ کو اینیمل میں فنا کر دیتے ہیں، جب جانور اس ویجیٹیشن کو کھا لیتے ہیں تو اس ویجیٹیشن کی عید ہو گئی، چونکہ وہ اپنے سے ایک ہائر لائف میں فنا ہو گئی۔ اسی جانور کو جب انسان کھا لیتا ہے اور وہ اس کے جسم کا، اس کی ہستی کا جز بن جاتا ہے، تو وہ اس جانور کے لیے بھی گویا عید کا مقام ہے کہ وہ اپنے سے ہائر لائف میں زندہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک مومن کی روح کے بعد امام کی روح قدسی، اس کی پاک روح ہے، اور جو اس میں فنا ہو جائے گا اس کے لیے عید ہی عید ہے۔ ہم اچانک فنا نہیں ہو سکتے، فنا ہونا ایک بہت بلند مرتبہ ہے، اس کے لیے بہت لمبا سفر ہے، لیکن عشق سے، محبت سے، علم کو حاصل کرنے سے، روحانی زندگی کے لیے کوشش کرنے سے ہر روز تھوڑا تھوڑا فنا ہو سکتے ہیں، اور عید کی ان خوشیوں کو اپنی زندگی کی دائمی اور ہمیشہ کی خوشیاں بنا سکتے ہیں۔ شکریہ، یا علی مدد۔